السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی۔ تو آج ہم مدینہ منورہ میں موجود ہیں، دارالمدینہ میوزیم میں، مسجد نبوی کے قریب، جہاں پہ بہت زیادہ تبرکات حرمین کے، سعودی عرب کے، مدینہ منورہ کے اسپیشلی خاص کر ادھر ماڈلز بنائے گئے ہیں، جو ڈفرینٹ مساجد، حرم، اسپیشلی روضہ رسول، حجر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل یہاں پہ موجود ہے، اور کافی اچھا مطلب ارینج کیا گیا یہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے۔ تو انشاءاللہ آپ کو یہاں پہ ڈفرینٹ چیزیں دکھائی جائیں گی، ساتھ ان کی ڈیٹیل آپ سے شیئر کریں گے۔ تو جیسے کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ابھی اس ٹائم غلاف کعبہ کی زیارت ہے۔ خانہ کعبہ کے ارد گرد جو گولڈن بیلٹ ہوتی ہے بیسیکلی یہ وہ ہے، لیکن پرانے دور کی ہے۔ اور ساتھ ساتھ دیکھیں یہاں پہ گائیڈر بھی موجود ہے، جو ڈفرینٹ لینگویجز میں ادھر ایکسپلین کرتے ہیں۔ کافی اچھی مطلب اس کی کنسٹرکشن کی گئی ہے، اور اچھا مطلب مینج کرتے ہیں جی۔ تو ساتھ میں یہ خانہ کعبہ کے پرانے دور کی تعمیر دکھائی گئی ہے، شارٹ سی دیواریں تھیں، تب آہستہ آہستہ کر کے تعمیر زیادہ ہوئی، ساتھ غلاف استعمال ہونے لگ گئے۔ ہر دور میں ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے دور سے چلے آ رہے ہیں، اور کرتے کراتے خلافت عثمانیہ کے دور کے اندر ادھر سرخ جو غلاف ہے وہ دکھایا گیا ہے۔ یہ سرخ غلاف ہے جس کو حزام بولتے ہیں، جو خانہ کعبہ کے ارد گرد گولڈن بیلٹ ہے آج کے دور میں، یہ وہ پرانے دور کی بیلٹ دکھائی گئی ہے۔ اور ساتھ میں یہ ماشاءاللہ سے قندیل ہے خانہ کعبہ کی استعمال شدہ، ساتھ غلاف پڑا ہوا ہے، جو بیگ ہے جس کے اندر تالا اور چابی رکھی جاتی ہے، اور وہ پیچھے بالکل خانہ کعبہ کا تالا اور چابی استعمال شدہ یہاں پہ موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو لے کے چلتے ہیں ماشاءاللہ سے سب سے بہترین غلاف، اور نبی پاک علیہ السلام کا شجرہ مبارک یہاں پہ موجود، پرانا دور کا غلاف، اور یہ سارا ویو ہے میوزیم کا، جہاں پہ ایک طرف قندیل لگی ہوئی ہیں، غلاف پڑے ہوئے ہیں، اور مختلف مطلب تبرکات حرم کے، روضہ رسول کے، اور ڈفرینٹ ماڈلز پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ سے پورا ویو ہے اس میوزیم کا، بہت خوبصورت بنایا ہوا ہے۔ آئیں آپ کو غلاف کی زیارت کراتے ہیں۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے روضہ شریف کے اندر استعمال ہوا ہوا غلاف ہے، جو خلافت عثمانیہ کے دور کا ہے، جو مینجمنٹ نے ہمیں بتایا، اور ماشاءاللہ سے استعمال ہوا ہے، بڑا خوبصورت بہترین انہوں نے سیو کر کے رکھا ہوا ہے۔ آئیں اب آپ کو یہاں پہ جو ڈفرینٹ ماڈلز موجود ہیں، مختلف مقامات کے، مساجد کے، مختلف واقعات جو احادیث کی روشنی سے ملے ہیں، ان کے حوالے سے انہوں نے ماڈلز بنائے ہوئے ہیں، باری باری کر کے آپ کو ان کی زیارت بھی کرواتے ہیں، اور تھوڑی سی ڈیٹیل بھی انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے۔ تو آئیں اس طرف بسم اللہ کرتے ہیں۔ آئیں سب سے پہلے آپ کو ماڈل دکھاتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے یہ نبی پاک علیہ السلام کے دور کا انہوں نے دکھایا ہے، جب مکہ کے اوپر کفار نے حملہ کیا، تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے مدد کی، اور اسی موقع کے اوپر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل کا ذکر بھی آتا ہے، سورہ فیل اسی موقع پہ نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے ذریعے، ابابیل کے ذریعے پتھروں کی بارش کی کفار کے اوپر، اور تباہ کر دیا پوری کفار کے لشکر کو، جو خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے، اس کے اوپر توبہ نعوذ باللہ تباہ کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ اس ماڈل میں انہوں نے اس کا سارا ویو بنایا ہوا ہے کہ خانہ کعبہ ہے، اور اس طرح سے دیکھیں اوپر سے ابابیل بنائے ہوئے ہیں، اور پتھر ان کے منہ پتھر ہیں، اور وہ پتھر کی بارش ماشاءاللہ سے بڑا خوبصورت انہوں نے نا، مطلب لوگوں کے لیے آسانی سے انڈرسٹینڈنگ کے لیے بڑا اچھا مطلب انہوں نے کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے، جزا دے، مطلب بہت خوبصورت انہوں نے کام کیا ہے یہاں پہ۔ تو ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر ماشاءاللہ سے انہوں نے نبی پاک کی ولادت کا ذکر کیا ہے، میلاد النبی کا، جہاں پہ جس طرح نبی پاک علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور مکہ کے اندر کس طرح خوشی کا ماحول ہے، وہ سب دکھایا گیا باقاعدہ احادیث اور روایات کے ساتھ۔ انہوں نے یہاں پہ منشن کیا ہے کہ مکہ میں جب حضور کی ولادت ہوئی، حضور کے دادا جان نے اس طرح سے پرورش کی۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ جب مکہ میں اسلام اور نبی پاک علیہ السلام کے آنے سے پہلے بتوں کی جس طرح پوجا کی جاتی تھی، اور جو دور تھا پھر نبی پاک کی آمد کے بعد یہاں پہ جس طرح سے حالات بدلے، ساتھ طواف ہوتا تھا اور کیا معاملات تھے، وہ دکھائے گئے ہیں سارے۔ ساتھ ہی میں اگر آئیں تو ماشاءاللہ سے انہوں نے واقعہ معراج کا ذکر کیا ہے یہاں پہ، کہ کس طرح سے نبی پاک علیہ السلام قرآن پاک کے روایات کے ساتھ، قرآن پاک کے ریفرنسز کے ساتھ انہوں نے یہاں پہ منشن کی کہ کس طرح سے مسجد اقصی اور وہاں سے حضور علیہ السلام معراج کی طرف روانہ ہوئے، اور کس طرح سے معاملات چلے۔ ساتھ ہی آپ لوگوں نے یہ واقعہ سنا ہوگا خاص، جہاں پہ کفار نے نبی علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور وہاں سے
نبی علیہ السلام جب جا کے غار میں بیٹھے تشریف فرماتے کچھ صحابہ کرام کے ساتھ، وہاں پہ مکڑی نے کس طرح سے جالا بنایا تھا کہ دیکھیں انہوں نے مکڑی کا جالا بنایا ہوا اوپر باقاعدہ دکھایا ہوا وہاں پہ، اور کبوتروں کا بھی ذکر کیا ہوا ہے کہ 2 کبوتروں نے وہاں پہ انڈے مطلب کہ دیے، اور کس طرح سے کہ جب کفار وہاں پہ پہنچے دیکھنے کے لیے تو ان کو لگا کہ بہت پرانا مطلب کہ یہاں پہ تو مکڑی نے جالا بنایا ہوا ہے، ادھر تو کوئی معاملات ہی نہیں تھے اس طرح کہ کوئی ابھی آیا اور بیٹھے، تو ماشاءاللہ بڑا خوبصورت انہوں نے یہاں پہ ویو لیا۔ دیکھا جائے تو ماشاءاللہ سے انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے دور میں جب نبی پاک مدینہ منورہ میں آئے تب یثرب کہا جاتا تھا، اور نبی پاک کی آمد کے بعد مدینہ شہر بن گیا، اور مدینہ منورہ کے بچیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خوشی سے استقبال کیا، دف، اور آپ نے سنا ہوگا طلع البدر علینا جو کلام ہے، اس وقت نبی پاک کا وہاں پہ استقبال جب ہوا تو صحابہ کرام نے بڑی نبی پاک کی محبت اور عشق کے اندر خوشی سے بڑا مطلب اس کا اہتمام کیا تھا باقاعدہ، اور بڑا مطلب کہ خوبصورت، اور اس کا ویو آپ دیکھیں انہوں نے کتنا مزے کا پورا مطلب پکچر کے اندر ایک چیز کلیئر سمجھ میں آتی ہے۔ یہاں پہ اگر دیکھیں تو ماشاءاللہ سے انہوں نے غزوہ خندق کا ذکر کیا ہے، سورہ احزاب کا ذکر کیا ہوا ہے جس کے اندر جنگ مطلب خندق جو ہوئی تھی، خندقیں کھودی گئی تھیں، وہاں پہ سارا ویو انہوں نے دکھایا ہوا ہے کس طرح سے خیمے بھی لگے ہوئے، اور صحابہ کرام وہاں پہ خندق کا اہتمام کریں، نبی پاک نے کیا تھا کہ آپ خندقیں کھودیں، اور وہاں پہ باقاعدہ پراپر نا کس طرح سے معاملات ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نے کس طرح سے آرڈرز دیے ہیں، ایک ایک چیز کا ویو دکھایا۔ یہ جو ساتھ میں ہے ماڈل فلسطین میں جس کے اوپر آج کل بہت زیادہ حالات معاملہ چلتے ہیں، یہ انہوں نے اس جگہ کے اوپر یہ ماڈل بنا کے رکھے ہوئے ہیں جس کے اندر مسجد اقصیٰ کا خاص کا ذکر ہے، جس کے اوپر یہودی جو اسرائیل ہے وہ بہت زیادہ معاملہ تنگی کرتا ہے، مسلمانوں کو بہت تنگ کیا جاتا ہے، بہت ظلم کر رہے ہیں یہ لوگ، ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرے، اور یہ اس کے اوپر دونوں مطلب ماڈلز انہوں نے نئے بنا کے رکھے ہوئے کہ کس طرح سے مسجد کا تعمیری کام اور سارے معاملات ہوئے ہیں۔ ساتھ ساتھ کی گائیڈر ہیں جو بیسیکلی پاکستان سے تھے، پاکستانی، اور یہ ہمیں گائیڈ کر رہے تھے ساتھ ہی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ کو میں پرانے دور کے جو مسجد نبوی مدینہ منورہ خاص کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعمیر کا کام، معاملات اور حجرے کس طرح سے تھے، ازواج مطہرات کے مدینہ منورہ کا پرانا دور کس طرح سے تھا، پرانے دور کے پرانے مدینہ منورہ کے اندر گھر شہر کس طرح آباد ہوا، کیا کیا معاملات تھے، صحابہ کرام کے دور کے باقاعدہ انہوں نے ویوز بنائے ہوئے ان ماڈلز کے اندر ماشاءاللہ سے۔ تو یہ اس کے اندر انہوں نے سب سے پہلے ویو دکھایا ہوا ہے کہ جب مدینہ منورہ میں نبی پاک علیہ السلام آئے تھے تو آمد پہ نبی پاک علیہ السلام کی اونٹنی جو تھی قصوہ وہ جہاں پہ بیٹھی، اور وہاں پہ حضور کا گھر بنایا گیا، تعمیر کیا گیا تھا۔ آئیے چلتے ہیں آپ کو سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر شروع میں کب سے شروع ہوئی اور کس طرح سے تعمیر کی گئی، انہوں نے ماشاءاللہ سے یہاں پہ باقاعدہ پراپر ماڈل دکھایا ہے کہ شروع کے اندر اس طرح سے مسجد کی تعمیر کی گئی تھی، ایک طرف چھت تھی، باقی طرف کھلا میدان تھا، اور صحابہ کرام چند تعداد میں وہاں پہ مطلب کیا کرتے تھے، اور یہ جو درختوں کے درمیان میں جو جگہ ہی انہوں نے حضرت بلال حبشی کے لیے اذان کے لیے بیسیکلی مؤذن کی جگہ بنائی تھی کہ جہاں پہ کھڑے ہو کے مؤذن اذان دیتے ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام کے اس دور کے اندر شروع میں سیدنا بلال حبشی جو ہیں ان کی ڈیوٹی تھی مؤذن کی، تو وہ ماشاءاللہ سے مسجد نبوی کی تعمیر کے ساتھ ساتھ مؤذن کی ڈیوٹی اور یہ سارے معاملات چلتے تھے۔ تو پرانے دور کے انہوں نے ماشاءاللہ سے خستہ حالت اسی طرح سے دکھائی ہے، کچی سی مٹی کی دیوار ہے اور درخت کھجور کے ہیں، ساتھ باغات دکھائے تھے تھوڑے سے، اس طرح سے کر کے ماشاءاللہ نے بڑا خوبصورت مطلب ویو دکھایا ہوا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ کر کے مزید اس کو مضبوط کیا گیا، تو پھر لکڑی کا استعمال کیا گیا، کھجور کی چھال وہاں پہ بچھائی گئی، اور مزید کرتے کرتے تعمیر اس کی انہوں نے دکھائی جو کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مزید مطلب اس میں اضافہ کیا گیا تھا خلفائے راشدین میں ماشاءاللہ سے۔ اس کے بعد چلتے چلتے پھر ترکیوں کے دور کے اندر اسپیکر کا اہتمام کیا گیا، اور مختلف یہاں پہ مزید تعمیراتی کام بڑا خوبصورت کیا گیا ترکیوں کے دور میں خلافت عثمانیہ کے زمانے میں۔ اور یہ جو سرخ نشان جدھر دکھا رہے ہیں یہاں پہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی قبر انور کی جگہ ہیں، یہاں پہ نیچے کر کے نبی پاک علیہ السلام کی قبر مبارک تھی، اور پھر آہستہ آہستہ مزید تعمیر کی گئی، اور چاروں دیواروں کے اندر سے پھر ایک سفید گنبد والا ویو دکھایا گیا جس کے نیچے نبی پاک کی قبر مبارک ہے، درمیان میں جو اس کے دکھایا جا رہا ہے سفید گنبد مبارک وہاں پہ امام کی جگہ، اور وہ سامنے بالکل سلور سا جو تھا شروع میں وہ نبی پاک علیہ السلام کی قبر مبارک کی جگہ دکھائی گئی ہے۔
اور اسی طرح سے پرانے دور میں درخت اور باغات تھے ایکچولی میں ارد گرد مسجد نبی کے، اور پرانے دور کا ویو انہوں نے اس طرح سے ماشاءاللہ سے کیپچر کیا ہوا ہے۔ ساتھ ساتھ جس طرح سلطان آتے رہے، نئے دور آتے رہے ترکیوں کے اندر، سارے تعمیر کراتے گئے، اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے پھر سعودی حکومت آئی، انہوں نے پھر اپنے معاملات کیے، تو ماشاءاللہ بڑا اچھا مطلب کہ معاملات۔ پھر جو سبز گنبد ہے اس کی تعمیر مزید کی گئی، اور اس کا رنگ پہلے سفید تھا، پھر اس کو سبز کیا گیا، تو ماشاءاللہ سے انہوں نے بڑا اچھا ہر چیز کو کلیئرلی بنایا بھی ہے، دکھایا بھی گیا خوبصورت طریقے سے، اور وہاں پہ گائیڈ کرنے والے ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ موجود ہیں، پاکستانی، انگلش بولنے والے، عربی بولنے والے، انڈونیشین، ملیشین، ڈفرینٹ گائیڈرز باقاعدہ انہوں نے ہائر کیے ہیں وہاں پہ، اور بڑا اچھا مطلب معاملات ہیں۔ کرتے کرتے انہوں نے پھر نیا ویو دکھایا ہوا یہاں پہ۔ آج کے دور کے اندر جو سعودی گورنمنٹ نے کافی مطلب کہ تعمیراتی کام کیے، کافی زیادہ چینجز آئی ہیں اس کے اندر، حرم کے اندر، مسجد نبوی کے اندر، روضہ رسول کے ارد گرد کا جتنا کام تھا وہ سارا اوپر چھت کے اوپر اوورآل جتنا بھی مطلب جس نصیب میں جتنا آیا، ساری گورنمنٹس نے، سارے ممالک نے اپنا اپنا حق اس میں ادا کیا، تو ماشاءاللہ سے آج کا ویو یہ سارا دکھایا گیا ہے۔ ساتھ میں انہوں نے حجر رسول کی تعمیر دکھائی تھی، شروع کے اندر کے دیواریں اور چھتیں کمزور تھیں، روزہ مبارک کے اندر، حجر رسول کے اندر جو کمرے تھے ان کی کیا حالت تھی، کیا کنڈیشن تھی، بہت زیادہ کمزور۔ حضرت عائشہ کا کمرہ بیسیکلی تھا، اور ساتھ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا کمرہ تھا۔ کرتے کرتے حالات ذرا تبدیل ہوئے، تو پھر کچھ دور کے اندر روزہ رسول کے اندر کی جو چھت تھی وہ آگ لگنے سے مطلب وہاں پہ گر گئی تھی، جس کی وجہ سے روزہ رسول کے اندر کافی مطلب کہ نقصان دیکھنے میں آیا۔ گورنمنٹ نے پھر اس کو پکا کروایا دیواروں کو، ڈفرینٹ انہوں نے نا ویوز بنائے ہوئے اس طرح سے کر کے، ہر زمانے کے ہر دور کے ساتھ ساتھ۔ پھر یہ 5 دیواروں والی مطلب قبر مبارک کے ارد گرد ٹوٹل 5 دیواریں ہیں، 5 کونے مطلب بیسیکلی کہلائے جاتے ہیں۔ اس کو خانہ کعبہ کی شیپ نہیں دی گئی کہ لوگ اس کو خانہ کعبہ کا ویو نہ سمجھ لیں، تو جس وجہ سے انہوں نے 4 کونے ایک طرف اور ایک کونا درمیان سے نکالا۔ پھر اس کے ارد گرد اگلا جو دور ترکیوں کا آیا ہوا تھا، انہوں نے اپنے دور کے اندر سبز چادر سے اس کو کور کیا، اور ارد گرد کی ساری دیوار بنائی گی، اس کے ذریعے سے لوگ اندر جاتے تھے حاضری کے لیے، روزہ رسول میں اندر جا کے اس دروازے سے جا کے نبی پاک علیہ السلام پہ درود اور مطلب اپنی حاضری پیش کیا کرتے تھے۔ پورا انہوں نے اس طرح سے ویو بنایا ہوا، ماشاءاللہ بڑا خوبصورت کمال، مطلب کہ بہت اچھا انہوں نے ویو دکھایا۔ اوپر جو چھت کے اوپر جو پردہ سے لگایا ہوا بیسیکلی کھڑکی تھی، اس دور کے اندر کھڑکی جو تھی وہ کھلتی تھی، اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے وہ کھڑکی حضرت عائشہ کھلواتی تھی، اور مدینہ منورہ میں بارش اچھی خاصی مطلب ہوا کرتی تھی۔ تو یہ اس دور کا بیسیکلی ویو پرانا انہوں نے دکھایا ہے۔ اس سائڈ پہ نواجہ شریف ہے، اور ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی رہیں۔ پھر روضہ رسول قبر انور کے اوپر بھی گنبد کی تعمیر کی گئی، گنبد نور جس کو کہا جاتا ہے، سفید گنبد ہے نبی پاک کی قبر انور سے اوپر کر کے ایگزیکٹ، مطلب گنبد خضرا کے نیچے ایک اور گنبد بھی موجود ہے، اس کے اندر بھی کھڑکی لگی ہوئی ہے، اور ارد گرد سیسہ پلائی ہوئی دیواریں موجود ہیں، اور اس کے ارد گرد ایک اور سیمنٹ کی مطلب دیوار، اور اس کے اوپر پھر پردے سبز والے آتے ہیں، جو آج سنہری جالیوں سے اندر، سبز جالیوں سے اندر ہم زیارت کرنے کے لیے جب حاضری پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ مطلب زیارت ہوتی ہے۔ یہ ساتھ ساتھ انہوں نے حجرے بنائے ہوئے ازواج مطہرات کے، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا، نبی پاک کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت عائشہ جو تھی اس طرح دیوار کر کے ساتھ والے حجرے میں، کمرے میں موجود ہوا کرتی تھیں، اور ساتھ قبریں دکھائی گئی ہیں نبی پاک علیہ السلام کی، سیدنا ابوبکر کی، سیدنا عمر کی، اور ساتھ ساتھ مختلف مطلب ازواج مطہرات کے کمرے شروع میں تعمیر کا کام ہوا تھا نبی پاک کے کمرے میں ہی، مطلب جہاں پہ نبی پاک علیہ السلام نے پردہ فرمایا وہیں پہ ہی نبی پاک علیہ السلام کو آرام فرمانے کے لیے رکھا گیا، دفن کیا گیا۔ تو اصل میں یہ نبی پاک علیہ السلام کا ہی کمرہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا کمرہ مبارک کا ویو دکھایا ہوا انہوں نے۔ شروع میں اس طرح سے تھا، ایک کمرہ تھا، پھر جب نبی پاک علیہ السلام نے پردہ فرمایا تو ساتھ بستر تھا حضرت عائشہ کا، اور ایک طرف قبر مبارک کی تعمیر کی گئی، تو حضرت عائشہ کمرے میں ہی رہا کرتی تھیں، جہاں پہ نبی پاک علیہ السلام کے قبر مبارک تھی،
قدمین والی سائڈ پہ حضرت عائشہ رہا کرتی تھی. یہاں پہ انہوں نے دکھایا مختلف مطلب حضور کے ازواج مطہرات کا ذکر ہے اور ازواج مطہرات کے ساتھ ساتھ کمرے دکھائے ہیں. یہاں پہ انہوں نے وہ ویو مطلب دکھایا کہ جب نبی پاک کے دور کے بعد یہاں پہ آگ لگ گئی تھی اندر روضہ رسول کے اندر, کوئی اگل بتی ہے کچھ اس طرح کی چیز بخور وغیرہ جلنے کی وجہ سے. اس کے بعد پھر دوبارہ تعمیر کی گئی اور تعمیر کے اندر دوبارہ سے دیواریں نہیں بنائی گئی, گنبد نور کی دوبارہ تعمیر ہوئی. پھر یہ نیا ویو آہستہ آہستہ تعمیراتی کام ہوا اور سبز گنبد کے نیچے مطلب باقاعدہ انہوں نے دیواریں کھڑی کی پکی کی اور ایک طرف محراب اور جالیوں کی تعمیر کی گئی. پھر سفید گنبد جو تھا اس کو سبز کیا گیا. ترکیوں نے ماشاءاللہ سے بہت زیادہ کام مطلب محبت والے ہیں تو بہت زیادہ کام اور معاملات اس طرح سے رکھے. ساتھ میں انہوں نے جنت البقیع کا دکھایا گیا ہے کہ کس طرح سے جنت البقیع کے اندر دفن کیا جاتا ہے. باقاعدہ ایک الماری سی کہہ لیں کھلتی ہے, اس میں مردے کو ڈیڈ باڈی کو رکھا جاتا ہے اور اس کو اندر فکس کر کے اوپر سے قبر کو سائڈ سے قبر کو بند کر دیا جاتا ہے. ان کا طریقہ ہی بیسیکلی یہی بتایا کہ اور باقاعدہ انہوں نے احادیث اور قرآن پاک کی صورتوں سے اس کو مینشن کیا ہوا کہ کس طرح آج کے دور کے اندر دکھایا ہے کہ کس طرح گنبد خضرا اور نیچے اجرا شریف ہے اور جو سبز چادر والی چھت آپ دیکھ رہے ہیں سامنے, وہاں پہ مؤذن کی جگہ بیسیکلی ہے. سیدنا بلال حبشی کے ہی دور سے یہ مؤذن کی جگہ تھی. یہاں پہ مؤذن کھڑے ہو کے اذان دیا کرتے تھے, پھر اسی سنت پہ عمل کرتے ہوئے روضہ رسول کے بالکل قریب کر کے آج بھی مؤذن کی جگہ وہیں پہ موجود ہے. باقاعدہ اوپر فلور بنایا گیا ہے. یہ بقیع جنت البقیع قبرستان جو مدینہ منورہ کا اس کا ویو دکھایا گیا ہے کہ کس طرح سے ویو تھا, کس طرح سے قبرستان کی تعمیر ہے, باقاعدہ پراپر انہوں نے دکھایا ہوا. ساتھ انہوں نے ماشاءاللہ سے یہ ویو بنایا کہ نبی پاک علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کرام کی طرح حضور کی جو اونٹنی تھی قصوہ اس کی بھی حالت بہت زیادہ خراب. حضور کی جدائی کے اندر جانور جو تھے حضور کے سواری اس کی بھی حالت خراب, اور حضور کو مطلب یاد کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی یاد کے اندر بہت زیادہ کھانا پینا چھوڑ دیا تھا جانوروں نے بھی, اور نبی پاک کی یاد کے اندر بہت زیادہ مطلب رہتے تھے. ادھر انہوں نے ایک جانور ہے جس کو مطلب آپ سمجھ لیں کہ چھپکلی کی ایک کیٹیگری ہے, اس کا بھی ذکر انہوں نے باقاعدہ عربی مطلب ہیں یہ لوگ, اور انہوں نے باقاعدہ ڈیٹیل کے ساتھ اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ نبی پاک کی محبت کے اندر یہ جو جانور ہیں یہ بھی نبی پاک سے محبت کا اظہار اس طرح سے کیا کرتے تھے. اس کا بھی انہوں نے باقاعدہ ماڈل بنایا. حالانکہ سعودی مطلب کہ جو عربی لوگ ہیں اتنا اس چیز کو نہیں ایکسیپٹ کرتے, لیکن پھر بھی ماشاءاللہ خوبصورت کام ہے. جی تو مجھے اجازت دیں, انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ ٹرائی کریں گے. کہ میں بس انشاءاللہ کوشش کر رہا تھا کہ کچھ اچھا, کیونکہ میرے پاس ویڈیو تھی, میں نے سوچا آپ کو اس کے اوپر کچھ ایکسپلین کر کے تھوڑا سا شیئر کروں آپ لوگوں کے ساتھ بھی. امید ہے آپ لوگوں کو اچھا لگے گا. باقی دعا میں یاد رکھیں اور نبی پاک علیہ السلام پہ درود پاک کی کثرت کیا کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد.